السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چند دنوں سے ارشاد بھٹی صاحب پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کر رہے ہیں۔ بطور خاص جو اہل علم ہیں ان کا تعلق مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم سے ہے۔ یہ حضرت علماء طبقہ کے درمیان زیادہ مقبول ہے۔ اس کی بڑی وجہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے اپنی باتوں کو مبرہن کر کے وہ پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے درمیان حضرت بہت زیادہ مقبول ہے۔ چنانچہ ابھی حضرت پاکستان میں تو ہے نہیں، کسی اور ملک میں ہے، ترکی میں ہے۔ وہاں ایک اللہ کے بندے کو سوجھی کہ چلو ان سے بھی جا کے ملاقات کی جائے، ان سے بھی پوڈ کاسٹ کیا جائے، ان سے بھی کچھ باتیں کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر کے حضرت سے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ میں ان تمام باتوں کی طرف تو نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات ان میں سے بتانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے، میری نظر میں بہت اہم ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ نے اور تمام لوگوں نے حضرت کی اس تشریح کو اگر مان لیا، سمجھ لیا، عقل میں ان کے بات اتر گئی، تو مجھے امید ہے کہ جتنے سارے صحابہ کے درمیان مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو مشاجرات ہیں، ان تمام چیزوں کو آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ اور جس حدیث کو لے کر کے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو باتیں اس کو بیس بنا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لوگ بھونکتے ہیں، اگر اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان تمام اعتراضات کا قلع قبا ہو جائے گا، اعتراض بالکل دفن ہو جائیں گے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس تشریح کو اس لیے سمجھ لینا ضروری ہے کہ سامنے ایسی مقدس جماعت ہے، سامنے ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پروانہ دیا ہے، جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا اجمعین کا خطاب دیا ہے، اور اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون جیسے القاب سے ان کو پکارا ہے۔ لہذا اس تشریح کو مان لینا ہی بھلائی ہے، بہتر اور امن کا راستہ ہے۔ اور اگر آپ مان لیتے ہیں تو تمام کے تمام جو صحابہ کے درمیان مشاجرات ہیں، آپس کی جو ناچاقی ہے، نا اتفاقی ہے، وہ تمام آسانی کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے حضرت کی وہ سنہری باتیں جس کو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، آئیے ہم اور آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی ہے۔ یقیناً سن کر کے بالکل دل خوش ہو گیا، تو میں نے چاہا کیوں نہ کلپ کاٹ کر کے وہی بات جس کو مجھے بہت زیادہ بھائی ہے، بہت اچھی لگی، میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ آئیے ہم اور آپ حضرت کی یہ بات سماعت کر لیتے ہیں۔ ابھی چند دن قبل ہماری گفتگو تھی تو نوجوان تھا، وہ انجینئر صاحب کو سنتا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں، قرآن کریم کا ترجمہ ہمارے ای مرکز سے پڑھیں۔ مجھے اس نے کہا جی ہمیں انجینئر صاحب کہتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ آپ خود پڑھو، علماء سے کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا قرآن کریم کا پہلا حق ہے قرآن کریم کو پڑھنا، دوسرا حق ہے سمجھنا۔ مجھے آپ بتائیں اگر آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ قرآن کریم خود پڑھیں گے؟ کہتے جی نہیں۔ کیا کریں گے؟ کہتے جی کسی سے پڑھوں گا۔ تو میں نے کہا جب آپ قرآن نہیں پڑھے کسی سے پڑھتے ہیں، تو جب آپ نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا تو آپ پھر کسی سے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو لکھا بھی خود پڑھ لیں، لکھا ہوا ہے نا، اگر لکھا پڑھنے سے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ رہی۔ پھر ایک اس نے انجینئر صاحب کی بات کی، میں نے کہا مجھے آپ نے کبھی سنا؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں ان کو بھی سنتا ہوں اور علماء کو بھی سنتا ہوں، جو اچھی لگتی ہے مان لیتا ہوں، آپ ان علماء کو تو سنتے ہی نہیں ہیں جو دلائل سے کام کرتے ہیں۔ میں جی آپ کو سنوں گا۔ میں نے کہا مجھے بعد میں سننا، اس مجلس میں کوئی ایک اعتراض انجینئر صاحب کا وہ بتائیں جو انہوں نے کسی صحابی پر، تابعی پر، اکابر دیوبند پہ کیا ہو، تاکہ میں اس کا جواب تو آپ کو دوں نا۔ اس نے ایک اعتراض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا کہ جو باغی گروہ میں سے۔ میں نے کہا آپ پورا سوال نہیں آتا، میں سوال کر دیتا ہوں، پھر میں آپ کو جواب سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ بتانا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ یہ سب سے بڑی عام طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمار کو ایک ایسی جماعت قتل کرے گی جو باغی ہے، تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف فرما دیا کہ یہ باغی ہے، اور وہ قتل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جماعت کے ہاتھوں ہوئے، شہید ہوئے۔ بہت بڑا اعتراض ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ان کو عمار بلائیں گے جنت کی طرف اور وہ بلائیں گے جہنم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمار کا وہ جنتی ہے اور وہ جہنمی۔ اتفاق سے ان دنوں میں مولانا حامد اللہ شہید ہوئے۔ میں نے کہا مولانا حامد اللہ
مسلمان ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا جو نے خودکش کیا وہ؟ کہتا وہ مسلمان ہے۔ تو میں نے کہا اس نے کیوں مارا ہے؟ اس کا خیال تھا نا کہ میں جنتی ہوں یہ جہنمی ہے، یا یہ خیال تھا کہ دونوں جنتی ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا بتاؤ ایک آدمی اپنے آپ کو بم سے اڑا رہا ہے تو وہ سمجھتا ہوگا نا میں نیک ہوں، ورنہ کون خود کو اڑاتا ہے؟ کہتا جی بات تو ایسی ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک بندے کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ جی ہمارے ملک کا قانون کفریہ ہے، اور من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو کفر پہ راضی ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو چونکہ مولانا حامد رضا بالکفر کے قائل تھے، راضی تو کفر پر تو وہ بھی کافر ہے، تو مار دو۔ تو مجھے کہتا جی دلیل تو بڑی زبردست ہے ان کی۔ میں نے کہا نہیں، ایک کمزوری ہے۔ وہ کمزوری کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے راضی ہونا اور ایک ہوتا ہے مجبور ہونا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا آپ کی ہمشیرہ ہے؟ کہتا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنی ہمشیرہ کو اس ملک میں لانا چاہیں تو آپ کو اپنی نوجوان ہمشیرہ کی تصویر کھنچوانی پڑے گی؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا آپ پختون ہیں، بہت غیرت مند لوگ ہیں؟ کہا جی ہے۔ تو میں نے کہا بہن کی تصویر کھنچوانے پہ راضی ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا جی مجبور ہوں۔ تو میں نے کہا اس کا معنی راضی ہونا اور ہے مجبور ہونا۔ اب مولانا حامد الحق راضی نہیں تھے، مجبور تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں نا۔ تو یہ بات الگ ہے کہ پاکستان قانون کفری ہے، یعنی جو ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا وہ راضی نہیں تھے، مجبور تھے۔ اب میں نے کہا ہم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ بچہ بہت اچھا تھا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے مارا گیا۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ مولانا حامد اللہ کفر پہ راضی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ کہتے جی ہے۔ میں نے کہا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہی عمار ہے۔ مجھے عمار کے بارے میں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ عمار ایک ایسی جماعت کے ہاتھوں شہید ہوگا کہ عمار سمجھے گا وہ باغی ہے۔ تو حضور کیا فرما رہے؟ باغی ہے؟ نہیں۔ حضور فرما وہی عمار ہے۔ میں عمار پر مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسی جماعت کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا کہ عمار سمجھ رہا ہوگا باغی ہے۔ تقتل الباغیہ فی ذام، سمجھ رہا ہوگا کس چیز کا ترجمہ ہے نا، تقتل فیض الباغیہ، کس جماعت کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ عمار کیوں لڑ رہا ہے؟ باغی سمجھ کے لڑ رہا ہے نا، ویسے تو نہیں لڑ رہا۔ جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے ہیں کہ عمار ایسی جماعت کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا کہ عمار کا خیال کیا ہوگا؟ میں باغیوں سے لڑ رہا ہوں۔ اور عمار کا خیال کیا ہوگا؟ انجینئر صاحب نہیں، عمار کا خیال کیا ہوگا کہ جی باغی ہیں تو جہنم میں جائیں گے، تو میں جنت پر بلا رہا ہوں، مجھے جہنت پر بلا رہا ہے۔ حضرت عمار کا گمان بیان کیا جا رہا ہے، اس کو حقیقت حال نہیں بتایا جا رہا کہ واقعتاً وہ باغی ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ باغی ہوں گے جس کو اصطلاح شریعت میں باغی کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس پر کیا اشکال ہے آپ کو؟ یہ تشریح تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو میں کر رہا ہوں تشریح کسی امتی نہیں کرنی ہے، میری تشریح پر آپ اشکال کریں۔ نہیں عمار کا گمان نہیں، اس کے جوابات تو دیے ہیں نہیں علماء نے۔ میں کہہ رہا یہ والا ہوں جواب ہے، میں دے رہا ہوں نا جواب، میرا جواب ہے نا۔ یہ گمان عمار کا ہوگا، یہ کہاں سے ہم حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی نہیں سمجھتے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو صحیح ہے۔ پھر کیا مطلب باغی کیا تو شہید ہو جائیں گے؟ اب کیا مطلب اس کا بیان کریں گے؟ حضرت عمار تو باغی سمجھ رہے تو لڑ رہے تھے نا، حالانکہ ہم باغی نہیں سمجھ رہے، جس کا مفہوم اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کا خیال ہوگا۔ دیگر جوابات دیے گئے ہیں اور بھی ہوں گے جو، دونوں طرف سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ جو میں جواب دے رہا ہوں میں تو اپنے جواب کا پابند ہوں نا۔ جی جی۔ تو میں نے کہا بیٹا بتائیں، کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا کوئی اور سوال کر لیں، جو انجینئر صاحب کے سوالات ہیں وہ کر لیں آپ کھل کر۔ ایک دو سوال کیے، پھر اس نے تھوڑی سی خامدی سے بات کر لی، میں تو ان کو سنتا ہوں۔ میں نے کہا تو کیوں سنتا ہے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام موت آئی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا خامدی صاحب تو کہتے ہیں آئی ہے۔ پھر اچھا جی۔ میں نے کہا بیٹا تمہیں نہیں پتہ نا، تو کیا سمجھتا ہے کہ موسیقی ٹھیک ہے؟ کہتا جی اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج تو بات کا مسئلہ ہے، تو بتا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ موسیقی سے آہستہ آہستہ بندہ آگے پہنچتا ہے نا، موسیقی سنے گا تو اگلے کام کرے گا، نہیں سنے گا کیسے کریں گا؟ تو میں نے کہا پھر کہتے نہیں، مجھ پر اب بات کھل گئی۔ میں نے کہا